اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ خداوند متعال کے ممنون احسان ہیں جس کی توفیقات خیر کے نتیجے میں رمضان المبارک کے بارے میں گفتگو کا مختصر سا سلسلہ جاری ہے، اور اس کا حسین پہلو یہ ہے کہ اس میں زندگی کے وہ اصول بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جن کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں یہ پایا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا کیے، یعنی آپ گفتگو اس انداز میں کیا کرتے تھے کہ مختصر گفتگو ہوتی تھی، لیکن اس کے نتائج، اس کے اثرات، اس کے دامن میں معانی کا ایک سمندر سمویا ہوا ہوتا تھا۔ اسی کی ایک مثال یہ خطبہ ہے جس میں سے کچھ کلمات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ اس خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز میں انسانوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ تمہارے سامنے شہر اللہ آ چکا ہے، رمضان المبارک آ چکا ہے، یہ برکت کا، رحمت کا، مغفرت کا مہینہ ہے۔ تو اس برکت کے حوالے سے سلسلہ گفتگو جاری ہوا، اور آج اس مقام پر پہنچا کہ زندگی میں برکت لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ کچھ طریقے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے، اہل بیت کی احادیث سے ماخوذ تھے۔ انہی میں سے آج ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ اب تک جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ اگر دیکھا جائے یہ ہے کہ زندگی کو بابرکت بنانے کے لیے، زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا ہوتے ہیں، مشورہ کرنا ہے۔ مشورہ کن افراد سے کرنا ہے؟ جو صاحب عقل ہوں، صاحب علم ہوں، صاحب تجربہ ہوں اور صاحب دور اندیشی ہوں۔ یہ تمام خصوصیات ہم نے بیان کی۔ یہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں کا ایک نچوڑ، ایک اہم پہلو جس کو بیان کرنے کا مقصد آج یہ ہے کہ کم از کم یہ پہلو مکمل ہو جائے گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ عقل بہترین زندگی کے لیے، زندگی کو اچھے انداز میں گزارنے کے لیے ضروری، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ علم بہترین زندگی کے لیے، بابرکت زندگی کے لیے ضروری، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مشورہ، اور مشورے میں بھی اہل تجربہ افراد سے یا ان سے مشورہ کیا جائے، یا خود انسان تجربات کر لے، بہت ضروری ہیں۔ زندگی بہت مفید ہو جاتی ہے، بابرکت ہو جاتی ہے، اپنے مقصد پر، اپنی ڈگر پر چل پڑتی ہے۔ اسی طرح سے دور اندیشی۔ لیکن اگر ان تمام کی تمام چیزوں کو خلاصہ کر لیا جائے ایک چیز میں، ان کے نتیجے کو دیکھا جائے تو اسے کہا جاتا ہے تدبیر۔ یعنی عقل زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، علم ضروری ہے، تجربہ ضروری ہے، دور اندیشی ضروری ہے، لیکن ان چاروں چیزوں سے مل کر جس چیز کو گزارنا ہے، یعنی زندگی، اس کو کیسے گزارنا ہے، ان چاروں چیزوں سے کس طرح سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ جو فائدہ اٹھایا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے تدبیر۔ اگر کسی کے پاس عقل ہو اور تدبیر نہ ہو تو عقل کسی کام کی نہیں، علم ہو اور تدبیر نہ ہو زندگی کے اندر تو کسی کام کی نہیں، تجربہ ہو یعنی اس سے دوسرے لوگ تو فائدہ اٹھائیں لیکن وہ خود اپنی زندگی کو منظم نہ کر سکے، اپنی زندگی کی تدبیر نہ کر سکے تو اس تجربے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہزار دور اندیش ہو، لاکھ دور اندیش ہو، بہت سی دور اندیشیوں سے آشنا ہو، بہت سے معاملات کو پہلے سے جان لیتا ہو، آگاہ ہو جاتا ہو، سمجھ جاتا ہو کہ یہ معاملات ایسے آگے بڑھیں گے،
لیکن اپنی زندگی میں تدبیر نہ ہو، اپنی زندگی کو سر و سامان نہ دے سکے، تو ایسی دور اندیشی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے نتیجے کا نام، ان تمام چیزوں کے نچوڑ کا نام تدبیر ہے۔ اگر تدبیر ہوگی تو یہ چیزیں مفید، اگر تدبیر نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں، اور ان چیزوں کا فائدہ ہی تدبیر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ تدبیر کیا ہے؟ کس چیز کو تدبیر کہا جاتا ہے؟ تو آج اسی تدبیر کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ دیکھیں، ہم ساری کی ساری جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اسی پس منظر میں کر رہے ہیں کہ جناب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بابرکت بنائیں، زندگی کو مفید بنائیں، زندگی کو ان اہداف کے لیے گزاریں جن کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے امور کو کس طرح سے ترتیب دیں، کس طرح سے انجام دیں۔ تدبیر کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے بعد لے کر آنا، ایک چیز کو دوسری چیز کے بعد لے کر آنا۔ یہ ڈومینو وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں، ایک کے بعد دوسری چیز، دوسری چیز کے بعد تیسری چیز، ایک مسلسل ایک زنجیر کی صورت میں رکھے جاتے ہیں کہ پہلی چیز گرتی ہے تو وہ دوسری چیز پر اثر انداز ہوتی ہے، اور دوسری چیز کو تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی ایک ترتیب سے گراتی چلی جاتی ہے۔ اور باقاعدہ بعض اوقات ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے، بعض ایسے کلپس ہیں یا ایسی موٹیویشنل ویڈیوز ہیں کہ جس کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا قطعہ، ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے سے بڑے ٹکڑے کو گراتا ہے، اور وہ اپنے سے بڑا والا ٹکڑا اس سے بڑے ٹکڑے کو، اور اس سے بڑے، اس سے بڑے، اس سے بڑے کو، کہ یہاں تک کہ بہت بڑے ٹکڑے کو جو اس سے سائز میں بعض اوقات شاید کئی ہزار گنا بڑا ہوتا ہے گرا دیتا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ دیکھا جائے کہ پہلے والا ٹکڑا آخری ٹکڑے کے ساتھ رکھ دیا جائے تو آخری ٹکڑے کی صحت پہ ذرا سا بھی اثر پڑنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کی طاقت و توان، اس کی صلاحیت چھوٹے والے ٹکڑے کی اتنی نہیں ہے کہ وہ بڑے والے کو ہلا بھی سکے۔ لیکن اگر ان کو ترتیب سے رکھ دیا جائے، چھوٹا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، تو یہ ایک زنجیر کی شکل میں سب سے بڑے والے ٹکڑے کو گرا دے گا۔ ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ ہماری زندگی میں چھوٹے کام بھی ہیں، بڑے کام بھی ہیں، لیکن اگر اسٹارٹ میں ہی انسان سب سے بڑا کام کرنے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب ہے یہ کام انجام نہیں دیا جا سکتا اگر ترتیب نہ ہو، اگر تدبیر نہ ہو۔ فارسی کا ایک بڑا مشہور اور معروف مقولہ ہے کہ سنگ بزرگ علامت نازدن است۔ اگر یہ عام طور پر اگر بچوں کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اور کوئی بچہ کسی دوسرے بچے کو مارنے کے لیے کوئی پتھر اٹھائے، کوئی چھوٹا سا پتھر نہ اٹھائے، کوئی بڑا سا پتھر اٹھا لے، تو اس پتھر کو اٹھانے ہی سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ نہیں مارے گا، چاہے وہ لاکھ ڈراتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس پتھر کو اپنے سے چند فٹ کے فاصلے پر پھینک سکے۔ سنگ بزرگ، بڑا پتھر نہ مارنے کی علامت ہے۔ لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تدبیر، اگر آپ انہی امور کو ایک خاص ترتیب سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو ہماری زندگی میں آنے والے وہ بڑے بڑے اہداف، وہ بڑے بڑے مقاصد جو بظاہر ناممکن نظر آتے ہیں، اگر ترتیب سے انجام دیے جائیں تو بہت آسانی سے ان کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر تدبیر نہ ہو زندگی کے اندر تو زندگی ایک وبال بن جاتی ہے، ایک مشکلات کا پہاڑ بن جاتی ہے، ایک ناقابل تصور زندگی بن جاتی ہے جو شاید جیل یا زندان سے بدتر ہو۔ وہ کیسے؟ آپ اپنے ارد گرد ایک منظم زندگی گزار رہے ہیں، گھر کا آپ کا ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل خانہ گھر کے اندر صبح کو سب سے پہلے صفائی کرتے ہیں، صفائی کرنے کے بعد کھانا پکانے کے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں، کھانا پکانے کے لیے جو چیزیں لازم ہوتی ہیں وہ مہیا کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد کھانا پکایا جاتا ہے، اور پھر دسترخوان لگانے سے تھوڑا سا پہلے یا دسترخوان لگانے کے عین وقت پر
روٹی ڈال لی جاتی ہے تاکہ گرما گرم روٹی کھائی جائے، اور اس کے بعد پھر برتن دھو کر رکھ دیے جاتے ہیں اگلے کھانے کے لیے. یہ سادہ سا ہمارے آپ کے ہر گھر کے اندر ان کاموں کو انجام دیا جاتا ہے. یہ ہے تدبیر، یعنی منظم انداز میں کاموں کو انجام دینا. اب آپ ذرا یہ تصور کریں کہ کسی گھر کے اندر یہی کام جو پے در پے انجام دیے جا رہے ہیں، جو ایک خاص نظم کے ساتھ ایک کے بعد دوسرا کام انجام دیا جا رہا ہے، اس خاص نظم کی رعایت نہ کی جائے، اس خاص نظم کے مطابق کاموں کو انجام نہ دیا جائے، ایک کے بعد دوسرا کام انجام نہ دیا جائے، بلکہ جس کا جو دل کرے، جیسے دل کرے ویسے انجام دے دے، تو وہ گھر نہیں رہے گا، بلکہ ایک نامنظم سا جگہ بن جائے گی، ایک عجیب و غریب قسم کی چیز بن جائے گی. کس طرح سے کہ صبح گھر سمیٹنے سے پہلے دسترخوان لگا دیا جائے. کسی کو بھوک نہیں لگ رہی لیکن دسترخوان لگا دیا گیا، اس لیے کہ ہر روز دسترخوان لگتا ہے، صبح صبح دسترخوان لگا دیا گیا. اچھا، دسترخوان بچھا دیا گیا، پورا مکمل دسترخوان نہیں لگایا گیا، دسترخوان کا وہ کپڑا یا وہ شیٹ بچھا دی گئی، اور اس کے بعد کیا کیا گیا، روٹی پکا دی گئی. روٹی پکانے کے بعد کھانا بنانا شروع کر دیا. کھانا بنانے کے لیے گھی چڑھا دیا گیا یا وہ جو بھی مسالہ وغیرہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد سبزی کاٹنی شروع کر دی. تو آدمی جو گھر میں یہ سارا سلسلہ دیکھ رہا ہوگا وہ سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ابھی سبزی کاٹی جا رہی ہے، ادھر ہانڈی پہلے سے چڑھا دی گئی ہے، گھی جل رہا ہے یا وہ جو مسالہ بنایا وہ جل گیا ہے، سبزی ابھی کٹی نہیں. اور اگر یہ سارا کام ہو گیا ہے، سالن پک کر تیار ہو گیا، لیکن برتن ابھی دھوئے نہیں کہ جن کے اندر کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے کے لیے سب بیٹھ چکے ہیں، لیکن پانی گھر کے اندر موجود نہیں ہے، پانی بنایا ہی نہیں، میٹھا پانی یا جو بھی جس بھی قسم کا ہو. یہ افطار کے موقع پر آپ دیکھ لیں، یہ صورتحال، یہ عمل اگر انجام دیا جائے تو وہ گھر جو ہر روز انتہائی منظم انداز سے مکمل تدبیر کے ساتھ اپنا سسٹم چلا رہا ہے، وہی گھر اگر 2 دن، ایک دن گھر کے اندر یہ ترتیب انجام دے دی جائے، یعنی جس کام کو بعد میں کرنا ہے اس کو پہلے کرنا شروع کر دیا جائے، جس کو پہلے کرنا ہے اس کو بعد میں کرنا شروع کر دیا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ گھر جہنم بن جائے گا، گھر ایک مصیبت بن جائے گا. کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو ہم انسان اگر عقل رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، دور اندیشی رکھتے ہیں، تو پھر ہم اپنے چھوٹے سے گھر کو تدبیر کے ساتھ چلاتے ہیں. ہم جو اپنے چھوٹے سے گھر کو تدبیر کے ساتھ چلا رہے ہیں، تو اپنی زندگی کو تدبیر کے ساتھ کیوں نہیں چلا رہے؟ زندگی میں بھی تو تدبیر لازم ہے، زندگی میں بھی اسی طرح سے امور کو ایک کے بعد دوسرے کے ساتھ رکھنا ہے. اور یہ اہل بیت کی سیرت بھی ہے، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی ہے. تو پس تدبیر کے بغیر نہ عقل کارگر ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے پاس عقل ہو اور تدبیر نہ ہو، علم ہو اور تدبیر نہ ہو، تجربہ ہو اور تدبیر نہ ہو، دور اندیشی ہو اور تدبیر نہ ہو. پس تدبیر کا ان تمام چیزوں سے بہت گہرا تعلق ہے. تدبیر کے کچھ فوائد ہیں اور بے تدبیری کے کچھ نقصانات ہیں. بس ان کی طرف انشاءاللہ ایک مختصر سا اشارہ کروں گا، چونکہ دامن وقت میں شاید اتنی گنجائش نہ ہو. تدبیر کرنا کیوں ضروری ہے؟ تدبیر کرنا اس لیے ضروری ہے زندگی کے اندر کہ اگر ہم تدبیر سے کام لیں گے تو وہ جو ہمارے محدود وسائل ہیں، جو امکانات، جو اشیاء ہماری دسترس میں ہیں، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہم ان سے بہترین انداز میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. محدود وسائل کے ساتھ بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں اگر تدبیر ہو. اگر تدبیر نہ ہو، یہ گھر کی مثال جو میں نے دی ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے، کہ اگر آپ کے پاس بہترین کھانا، آپ کا اپنا پسندیدہ کھانا بنانے کے تمام وسائل موجود ہوں، گھر والوں کو آپ سب کے سب وسائل لا کر دیں، لیکن اہل خانہ تدبیر کے ساتھ ان امور کو انجام نہ دیں،
تو وہ تمام وسائل ضائع ہو جائیں گے اور بہترین کھانے سے محروم ہو جائیں گے آپ. تو بس تدبیر آپ کے محدود وسائل کو، کم وسائل کو بہترین انداز میں استعمال کرنے کا طریقہ ہے. اور جب کم وسائل، محدود وسائل بہترین انداز میں استعمال ہوں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ زندگی پر لطف ہو جائے گی، زندگی لذت بخش ہو جائے گی، زندگی بابرکت ہو جائے گی. یہ تدبیر کا فائدہ ہے. تدبیر ہمیں ایک اور بڑی آفت سے بچا لیتی ہے، ایک بڑی مشکل سے نجات دے دیتی ہے. وہ بڑی مشکل، وہ بڑی پریشانی کیا ہے؟ اسراف اور تبذیر، فضول خرچی. اگر تدبیر ہوگی تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے، ہمارے پاس وقت کتنا ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے، ہمارے پاس وقت کتنا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. تو ہم اپنی عمر کو ضائع نہیں کریں گے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، اپنے وسائل کو ضائع نہیں کریں گے. اگر ایک معمولی کام کو انجام دینے کے لیے ایک دن کافی ہو اور ہم اس کو انجام دینے کے لیے ایک ہفتہ لگا دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے 6 بہترین دن، 6 دنوں کا بہترین وقت، 6 دنوں کا قیمتی ترین سرمایہ ضائع کر دیا. اس لیے کہ وقت بہت اہم ہے. یہ ہم پہلے اس کی جانب اشارہ کر چکے ہیں. اچھا، اگر تدبیر نہیں ہوگی تو ایک لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کو ایک کام کو بار بار انجام دینا پڑتا ہے. تدبیر ہمیں دوبارہ کاری سے، بار بار انجام دینے سے، کسی ایک ہی کام کو مقصد کے حصول تک انجام دینے سے نجات دے دیتی ہے. تدبیر یعنی کاموں کو اس طریقے سے پے در پے انجام دینا کہ ہمارا مقصد، ہمارا ہدف حاصل ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں ہم ایک کام کو بار بار انجام دینے سے بچ جاتے ہیں. اس کا ایک فائدہ تدبیر کا، نقصان سے بچ جاتے ہیں، ضرر سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بدنامی سے بچ جاتے ہیں. کوئی شخص اگر علم و عقل کا دعوے دار ہو، تجربے کا دعوے دار ہو، دور اندیشی کا دعوے دار ہو، لیکن جب خود کام انجام دینے لگے، جب اپنے کام انجام دے رہا ہو اور ان کاموں کی رعایت نہ کر سکے، تدبیر نہ کر سکے، اپنے کاموں کو بہترین صورت میں انجام نہ دے سکے، تو اہل معاشرہ، سوسائٹی کے لوگ، علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا عقل مند ہے، یہ کیسا سمجھدار آدمی ہے کہ اپنے کام تو اس سے ہوتے نہیں ہیں. تو یہ جو جملے ہیں یہ کسی بھی شخص کے حوالے سے اس کے اجتماعی سٹیٹس کو، اجتماعی مقام کو گرا دیتے ہیں. اگر تدبیر نہیں ہوگی ہمارے امور میں تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ انسان اپنا معاشرتی مقام کھو بیٹھے گا، بدنام ہو جائے گا، لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. اور آخری بات، تدبیر کے فوائد میں سے جو اہم فائدہ ہے وہ ہے روحانی سکون، وہ ہے روحانی اطمینان. اگر کوئی شخص ہم میں سے اپنے کاموں کو صحیح انجام نہ دے سکے تو روحانی سکون نہیں ملتا. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ اگر کسی کام کو بہترین صورت میں انجام دیں گے، جیسے ہی اس کام کو انجام دے دیں گے، کام کو مکمل کر لیں گے، اس کے بعد جب آپ رک کر اس کام کو دیکھیں گے نا تو وہ جو ایک لمحے کے لیے آپ کو سکون ملے گا وہ ناقابل بیان ہے، وہ روحانی سکون ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. اس کی میں مثال دیے دیتا ہوں. آپ گھر میں ایک تصویر آویزاں کریں، گھڑی لگائیں یا اور کوئی چیز دیوار کے اوپر نصب کریں. جب آپ نصب کر رہے ہوں اور نصب کرنے کے بعد آپ اس کا لیول چیک کریں، دیکھیں کہ صحیح جگہ پر لگ گئی ہے. اس کے بعد آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر، دیوار سے دور ہو کر اور اس تصویر کی جانب دیکھ کر ایک اطمینان کا احساس کرتے ہیں کہ ہاں بالکل صحیح لگ گئی. یہ روحانی سکون ہوتا ہے ہمیں زندگی میں.
بہت سے لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سکون محسوس کرتے ہیں. بس آپ توجہ کیجیے، آپ اپنی زندگی کے اندر جو کام انجام دیتے ہیں اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے بعد وہ اطمینان کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے، آپ گھروں کے اندر بعض بزرگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کام انجام دینے کے بعد اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر اور بڑے غور سے جب اس چیز کو دیکھتے ہیں. گھر کے اندر جو بزرگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر کام انجام دینے کے بعد اس طرح سے اپنے کام کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں. تو یہ وہ سکون، یہ وہ روحانی اطمینان ہے جو کام کو تدبیر کے ساتھ انجام دینے کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے. اور بے تدبیری، غلط طریقے سے کام انجام دینے کے لیے آپ اس کا بھی تجربہ کر سکتے ہیں. آپ اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ کتنی الجھن ہوتی ہے، کتنی بے اطمینانی حاصل ہوتی ہے، تو آپ اپنے کسی بزرگ کے پاس بیٹھ کر اور ڈرائنگ کرنا شروع کر دیں، اس چیز کی جو آپ بڑی بہترین انداز میں ڈرائنگ کر سکتے ہیں. اور آدھی ڈرائنگ کر کے کہ جب بزرگ آپ کے کام سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، آپ کے بابا، آپ کی والدہ، کوئی اور عزیز، کوئی اور رشتہ دار، عین اس مقام پر کہ جہاں ان کی توجہ مکمل طور پر آپ کی طرف ہو، آپ اس ڈرائنگ کو، اس تصویر کو، اس پکچر کو خراب کر دیں، چاہے حادثاتی طور پر ایسے اس میں خراب کر دیں. تو آپ اس بزرگ کے جو آپ کی ڈرائنگ کو بڑی توجہ سے دیکھ رہا ہوگا، اس کے چہرے پر آنے والی بے چینی کا تصور کیجئے گا کہ کتنی بے چینی ہے کس فرد کے چہرے پر. اس فرد کے چہرے پر جو آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہے، آپ کے کام سے لطف اندوز ہو رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی مہارت کا شیدائی ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے آپ کی مہارت دیکھ کر. جیسے ہی دیکھے گا کہ کام مکمل ہونے سے کچھ پہلے وہ سارا کام خراب ہو گیا ہے، رنگ گر گیا ہے، کاغذ پھٹ گیا ہے، تو اس کے چہرے پر جو مایوسی، جو بے چینی، بے سکونی آئے گی، وہ ناقابل بیان ہے. کیوں؟ بے تدبیری کی وجہ سے. اب آپ تصور کریں کہ اگر ہمارے ارد گرد موجود افراد ہمارے امور میں بے تدبیری کی وجہ سے اتنے بے چین ہو جاتے ہیں، اتنی تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہم میں سے ہر فرد جب اپنے کاموں کو انجام دے رہا ہوتا ہے، جب اپنے امور کو انجام دے رہا ہوتا ہے اور وہ صحیح انجام نہ دیے جا سکیں، تو تب کتنی بے چینی ہوتی ہوگی. لہذا تدبیر زندگی کے اندر، زندگی کو بابرکت بنانے کے لیے بنیادی ترین حیثیت کی حامل ہے. ہم اگر اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہتے ہیں، بابرکت بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ تدبیر کے ساتھ کام انجام دیں. بے تدبیری کے نتائج بہت زیادہ ہیں. بے تدبیری انسان کے لیے ایک مصیبتوں کا ایک انبار ہے. اس کے اگر سادہ سی مثالیں ہی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، بے تدبیری سے سب سے پہلی جو چیز، جو مشکل ہمارے سامنے آتی ہے، اگر بے تدبیری ہو، ہم کسی کام کو انجام دینے کے لیے، اپنی زندگی میں کسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اگر بے تدبیری کا مظاہرہ کریں، اگر منظم طریقے سے آگے نہ بڑھیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا. کام جب پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا، ہم اپنی دانست میں کام کو صحیح کر رہے ہوں گے، کام کو اس کے تمام اصولوں کے مطابق کر رہے ہوں گے، لیکن تدبیر نہیں ہوگی ہمارے پاس. نہ ہم نے تدبیر حاصل کرنے کے لیے عقل کا، علم کا، تجربے کا، دور اندیشی کا سہارا لیا ہے، نہ اپنی ان چیزوں کا، نہ دوسروں سے مشورے کے ذریعے سے اس میں شریک ہوئے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ سب سے پہلا بدترین نتیجہ ہماری زندگی میں یہ آئے گا کہ ہم سرگرداں ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اب میں کروں تو کیا کروں. بہت سے لوگ ہیں، آپ اگر ان کو کوئی مشورہ دیں گے کام میں، تو وہ کہیں گے کہ میں نے، یا اگر ان سے یہ سوال ہی کر لیں گے کہ آپ نے فلاں کام کیا، آپ فلاں
کام کر کے دیکھتے، شاید اچھا نتیجہ نکل آتا، تو ان کا فوری جواب یہ ہوتا ہے میں نے سارے کام کیے ہیں، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، لیکن کبھی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ آیا میں نے وہ جو کام کیا ہے، یہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کام کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ کبھی ہم اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی باتوں کو توجہ سے سن کر تو دیکھیں۔ ایک صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس کام کا یہ نتیجہ نکلے گا، ہم جواب میں کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ کام کر چکے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کیوں نہیں نکلا؟ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور نتیجہ برآمد ہوا، آپ کر رہے ہیں تو نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں تدبیر کا سہارا نہ لیا ہو، کاموں کو جس ترتیب سے کرنا تھا اس ترتیب سے نہیں کیا؟ تو سب سے پہلا اور سب سے برا نتیجہ بے تدبیری کا یہ نکلتا ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، سرگرداں ہو جاتا ہے کہ کروں تو کیا کروں، کس طریقے سے نتیجہ حاصل کروں۔ یہ وہ بدترین نتیجہ ہے جو بے تدبیری کی صورت میں پہلے نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ بے تدبیری کی وجہ سے فقر آتا ہے، غربت آتی ہے۔ وسائل تو آپ کے محدود ہیں، دنیا میں آنے والے ہر انسان کے وسائل محدود ہیں، کوئی بھی انسان لامحدود وسائل کا حامل نہیں۔ جو بظاہر ہمیں بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ لامحدود وسائل کے مالک ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر کسی کے پاس وسائل محدود ہیں، اگر انہیں ترتیب سے استعمال نہیں کیا جائے گا تو نتیجہ بڑا سادہ ہے، نتیجہ فقر ہے، نتیجہ غربت ہے، نتیجہ نابسامانی ہے، نتیجہ محرومیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام کو دوبارہ کرنے کے لیے وسائل آپ کے پاس محدود تھے۔ پہلے آپ نے 100% وسائل سے ایک ہدف کو حاصل کرنا تھا، اپنی بے تدبیری کی وجہ سے آپ نے 40% یا 50% وسائل کو ضائع کر دیا۔ اب اسی نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس وسائل 50% ہیں، اب بھی اگر بے تدبیری کا مظاہرہ کیا تو تب بھی نتیجہ بدترین ہو جائے گا۔ وسائل جیسے جیسے کم ہوتے چلے جائیں گے، فقر آئے گا، غربت آئے گی، محرومیت آئے گی، اور جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو نتیجے میں انسان اپنا معاشرتی، اپنا سماجی مقام بھی کھو دیتا ہے، اور جس فرد کا سماجی اور اجتماعی مقام ختم ہو جائے، مٹ جائے، وہ دشمنوں کے نرغے میں آ جاتا ہے، دشمنوں کے گھیرے میں آ جاتا ہے۔ اور وہ انسان، یہ بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے، جو دشمنوں میں گھرا ہوا ہو، مخالفین کے نرغے میں آ جائے، وسائل نہ ہوں تو پسماندہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ترتیب ہے، یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں روایات سے سمجھ میں آتی ہیں۔ آج اگر ہم پسماندہ ہیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ملکی طور پر، دنیا کے اس خطے کے طور پر، تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم وہ لوگ تو نہیں ہیں جو بے تدبیر ہیں، جنہوں نے اپنے وسائل کا درست استعمال نہیں کیا۔ کہیں ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں آتے کہ جنہوں نے اپنے وسائل کا نادرست استعمال کر کے اپنے وسائل کو تباہ و برباد کر لیا۔ کہیں ہم ان لوگوں میں تو نہیں آتے کہ جنہوں نے اپنی بے تدبیری کی وجہ سے اپنا عالمی مقام، اپنا ملکی مقام، اپنا سماجی مقام، اپنا قومی مقام اپنے ہاتھ سے دے دیا ہو۔ کہیں ہم دشمنوں کے نرغے میں تو نہیں گھر گئے، کہیں ہم نے اپنی ناتدبیری کی وجہ سے اپنے دوستوں کو اپنے دشمنوں میں تو تبدیل نہیں کر لیا، کہیں ہم نے اپنے اجتماعی مقام کے گرنے کی وجہ سے اپنے دوستوں کو اپنے آپ سے دور تو نہیں کر دیا۔ اور یہ ہوتا ہے جب کوئی انسان اجتماعی طور پر، سماجی طور پر اپنا مقام کھو دیتا ہے تو اپنے دوستوں کو بھی کھو دیتا ہے۔ فقد الاحبۃ غربۃ، پھر ایک کے بعد ایک غربت آتی چلی جاتی ہے۔ ہم نے اپنے وسائل کھوئے اور نتیجے میں فقر و غربت کو اپنے سینے سے لگایا۔ یہ فقر و غربت، یہ بے تدبیری، یہ معاشرے کے اندر ہمارے مقام کا گرنا کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارے دوستوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ پہلے ایک غربت تھی وسائل کی کمی کی صورت میں، پھر دوسری غربت، دوسرا فقر یہ آتا ہے کہ دوست دور ہو جاتے ہیں، دوست لا تعلق ہو جاتے ہیں، یہ ایک اور غربت آ جاتی ہے۔ یہ سب ناتدبیری کی وجہ سے ہوتا ہے۔
اور یہ ناتدبیریاں پھر کسی مرحلے پر رکتی نہیں ہیں. کتنے ہی ہم میں سے ایسے انسان ہیں جو اپنی بے تدبیری کی وجہ سے، اپنے وسائل کے نادرست استعمال کی وجہ سے اپنا سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یاد ماضی لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم یہ تھے، ہم وہ تھے. اور آج ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قدم قدم پر ہم اسی قسم کا اظہار خیال کر رہے ہوتے ہیں. اب تو ہماری نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ ہم پرانے لوگوں کو یاد کرتے ہیں کہ ہم یہ تھے، ہم یہ تھے، ہم یہ تھے. آپ مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں اپنے ارد گرد اپنے سیاسی مسائل کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے سیاسی تجزیوں میں ہمیشہ ماضی جھلک رہا ہوتا ہے. تو یہ نتائج ہے، اور یہ نتائج، تکلیف دہ نتائج، فرد سے لے کر اعلیٰ سطح تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. بے تدبیری کے نتائج ایک فرد سے لے کر اعلیٰ سطح تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کس طرح سے کہ فرد کی زندگی کے اندر بھی یہ نتائج ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور خانوادے کی سطح پر بھی یہ جو ناچاکیاں ہوتی ہیں یہ بے تدبیری کی وجہ سے ہیں. یہ جو طلاقیں ہو رہی ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، بے تدبیری کی وجہ سے ہیں. اولاد بگڑ رہی ہے، بے تدبیری کی وجہ سے ہے. ملک بگڑ رہا ہے، بے تدبیری کی وجہ سے ہے. بے تدبیری کے اثرات کسی ایک مقام پر رکنے والے نہیں ہیں. تو لہٰذا ہمیں رمضان المبارک میں اپنی زندگی کو عقل، علم، تجربہ، دور اندیشی، مشورت، ان چیزوں کے ذریعے سے ہر مرحلے پر، فرد کے مرحلے پر، خاندان کے مرحلے پر، قوم کے مرحلے پر، ملک کے مرحلے پر، خطے کے مرحلے پر، ہر جگہ پر ان چیزوں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بہتر، اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے. یہ ہے برکت، یہ ہے زندگی کی برکت. یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتی ہے، اجتماعی طور پر بھی. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری زندگی کو با تدبیر بنا دے. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ توفیق عنایت فرما کہ ہم ہر سطح پر اپنی زندگی کو، اپنے امور کو تدبیر کے ساتھ آگے بڑھا سکیں. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں تعلیمات آل محمد پر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ تمام افراد، وہ تمام بزرگان جو اس ذکر کی فروغ کے لیے، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے فروغ کے لیے دامے درمے قدمے سخنے کسی بھی لحاظ سے خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگار ان پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما، ان کے وسائل میں اضافہ فرما، ان کو اپنے محبوب بندوں میں قرار دے. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت سے مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، روزگار کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، اولاد کے نیک اور صالح ہونے کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے. پروردگارہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما. بار الہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما. ملت جعفریہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. بار الہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.